خوش آمدید۔ ہم سب نے صوبوں میں وہ بڑے شاندار گورنر ہاؤسز تو دیکھے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس عالیشان عمارت میں بیٹھنے والے شخص کے پاس اصل میں اختیار کتنا ہے؟ کیا گورنر کا عہدہ واقعی محض ایک رسمی حیثیت رکھتا ہے، یا وہ صوبے کی سیاست میں کوئی حقیقی، کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ عہدہ پاکستان کی سیاست میں اکثر تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ آئین اسے ایک غیر جانبدار، ایک علامتی سربراہ کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن سیاسی حقیقت کبھی کبھی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے آئین کے وہی حصے نکالے ہیں جو گورنر کے کردار، اختیارات اور حدود کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کاغذ پر لکھی آئینی حقیقت اور عملی سیاست میں کیا فرق ہے، اور یہ عہدہ صوبے کے لیے کتنا اہم ہے۔ چلیں اس کی تہہ میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ گورنر بنتا کون ہے اور کیسے؟ جی، تو آئین اس کا آغاز بہت واضح طور پر کرتا ہے۔ ہر صوبے کے لیے ایک گورنر ہوگا جسے صدر مقرر کرے گا، لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صدر یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اچھا، جی، وہ وزیر اعظم کے مشورے پر کرتا ہے، یعنی اصل انتخاب وفاقی حکومت کے سربراہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہیں پر ایک دلچسپ بات ہے۔ اگر تقرری وزیر اعظم کے مشورے پر ہو رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ گورنر صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہے، ایک طرح سے وفاقی حکومت کا ایجنٹ؟ اس سے صوبائی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آتی؟ دیکھیں، آئینی طور پر تو گورنر پورے ملک کی وفاقیت کی علامت ہے، نہ کہ صرف مرکز کی حکومت کا ایجنٹ۔ لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ عملی سیاست میں یہ لائن اکثر دھندلا جاتی ہے، اسی لیے آئین نے اہلیت کی کچھ شرائط بھی رکھی ہیں تاکہ ایک توازن قائم رہے۔ کیسی شرائط؟ جیسے امیدوار کا قومی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہونا، عمر کم از کم 35 سال ہونا، اور سب سے اہم، اس کا اسی صوبے کا رجسٹرڈ ووٹر اور رہائشی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ رہائشی ہونے والی شرط اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دوسرے صوبے کے شخص کو لا کر گورنر نہیں بنا سکتے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ گورنر کا صوبے سے ایک حقیقی اور آپ کہہ لیں ایک قانونی تعلق ہو، وہ وہاں کے مسائل، ثقافت اور سیاسی حریکیات سے واقف ہو۔ یہ شرط اس بات کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے کہ گورنر صرف وفاق کی آنکھ سے نہ دیکھے، بلکہ اسے صوبے کی زمین سے بھی جڑا ہونا چاہیے۔ اگرچہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، سیاسی وفاداریاں اکثر اس مقامی تعلق پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہم اور ان کی مدت ملازمت کا کیا حساب ہے؟ کیا یہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس عہدے کی ایک اور خاص بات ہے۔ آئین کہتا ہے کہ گورنر صدر کی خوشی تک اپنے عہدے پر رہتا ہے۔ صدر کی خوشی تک؟ جی، اور صدر کی خوشی کا عملی مطلب ہے وزیر اعظم کی خوشی۔ جب تک وزیر اعظم چاہیں گے، گورنر اپنے عہدے پر رہے گا۔ اس کی کوئی طے شدہ مدت نہیں ہے۔ یہ شق وفاقی حکومت کو گورنر پر ایک مضبوط کنٹرول دیتی ہے۔ تو مطلب اگر مرکز اور صوبے میں الگ الگ جماعتوں کی حکومت ہو تو یہ عہدہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مرکز جب چاہے گورنر کو ہٹا سکتا ہے یا اپنے کسی وفادار کو لگا سکتا ہے۔ بالکل، اور پاکستان کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں گورنر کا دفتر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا۔ آئین کی روح تو غیر جانبداری ہے، لیکن سیاسی حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے۔ چلیں فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ان تمام شرائط پر پورا اتر کر گورنر بن گیا، اب کیا وہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس پر کوئی پابندیاں ہیں؟ جی ہاں، اور یہ پابندیاں بہت سخت ہیں، جن کا مقصد عہدے کی غیر جانبداری کو یقینی بنانا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ گورنر کوئی دوسرا منافع بخش سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن، میرا مطلب ہے امیدوار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی موجودہ ایم پی اے یا ایم این اے گورنر بن جائے تو جس دن وہ گورنر کے عہدے کا حلف اٹھائے گا، اس کی اسمبلی کی سیٹ خود بخود خالی ہو جائے گی۔ یعنی آپ بے وقت 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا یہ اصول واقعی غیر جانبداری کو یقینی بناتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی وابستگی تو پھر بھی رہتی ہے نا؟ آپ کی بات درست ہے۔ یہ اصول مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گورنر اپنے عہدے کو ذاتی یا مالی فائدے کے لیے استعمال نہ کرے اور اس کی پوری توجہ اس کے آئینی فرائض پر ہو۔ لیکن سیاسی وابستگی ایک الگ چیز ہے۔
आइन कानूनी टकराव को तो रोक सकता है, लेकिन सियासी वफादारी को खत्म नहीं कर सकता। यही इस ओहदे का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब हम इस बहस के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। गवर्नर के इख्तियारात क्या हैं? वो असल में करता क्या है? हमने ये तो सुन रखा है कि वो वजीर आला के मशवरे का पाबंद है। जी, ये उस ओहदे के इख्तियारात का मरकज है। आइन का आर्टिकल 105 इसकी बुनियाद रखता है, और इसकी पहली ही लाइन सब कुछ वाज़े कर देती है। वो कहती है कि गवर्नर अपने तमाम काम, वजीर आला या सूबाई काबीना के मशवरे पर करेगा। बिल्कुल, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो फिर तो ये ओहदा एक रबड़ स्टैम्प ही हुआ ना। अगर हर काम मुंतखब वजीर आला के कहने पर ही करना है, तो फिर इस पूरे दफ्तर की, इस गवर्नर हाउस की, इस सारे प्रोटोकॉल की जरूरत ही क्या है? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन आइन ने गवर्नर को एक छोटा सा मगर बहुत अहम इख्तियार दिया है। अगर वजीर आला या काबीना कोई मशवरा, जिसे हम एडवाइस कहते हैं, गवर्नर को भेजती है, तो गवर्नर के पास 15 दिन का वक्त होता है 15 दिन? किस लिए? कि वो इस पर गौर करे, और अगर चाहे तो उसे नजर सानी के लिए वापस वजीर आला को भेज सकता है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अगर वजीर आला दूसरी बार भी वही मशवरा भेज दे और गवर्नर को मानना ही पड़े, तो ये सारा अमल तो एक तरह से वक्त का ज़िया नहीं हुआ? क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर के वापस भेजने से हुकूमत ने अपना फैसला वाकई बदल दिया हो? ये एक बेहतरीन सवाल है। हकीकत ये है कि ये इख्तियार बराह रास्त ताकत का नहीं, बल्कि असर और रसूख का है। इसे आप एक आईनी स्पीड ब्रेकर समझ लें। इसका मकसद गाड़ी को रोकना नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार कम करना है, ताकि ड्राइवर दोबारा सोच सके। जब गवर्नर कोई एडवाइस वापस भेजता है, तो वो हुकूमत को एक मौका देता है कि वो अपने फैसले पर अवामी रद्द-ए-अमल, कानूनी पेचीदगियों या आईनी मुज़म्मरात पर दोबारा गौर करे। ये एक तरह से हुकूमत के लिए आर यू श्योर पूछने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर हुकूमत कहे यस वी आर श्योर, तो फिर गवर्नर के पास कोई चारा नहीं। बिल्कुल, अगर वजीर आला या काबीना नजर सानी के बाद वही मशवरा दोबारा भेज दें, तो गवर्नर 10 दिन के अंदर उस पर दस्तखत करने का पाबंद है। इससे जमहूरियत का बुनियादी उसूल कायम रहता है कि हतमी इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास ही है। गवर्नर का किरदार एक निगरान का है, रुकावट डालने वाले का नहीं। आइन में एक और बहुत दिलचस्प शक है, वो जो गवर्नर और वजीर आला के दरमियान होने वाली बातचीत को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखती है। उसका मतलब है कि कोई भी अदालत में ये सवाल नहीं उठा सकता कि वजीर आला ने गवर्नर को क्या मशवरा दिया था। इसकी क्या वजह है? ये तो शफाफियत के खिलाफ नहीं? देखें, ये एक नाजुक तवाज़ुन है। इस शक का मकसद हुकूमत के अंदरूनी कामों और फैसला साजी के अमल को बैरूनी दबाव और सियासी तनाज़ुआत से बचाना है। अगर हर मशवरे को अदालत में चैलेंज किया जाने लगे, तो हुकूमत के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। ये गवर्नर और वजीर आला के दरमियान एक महफूज जगह बनाता है, जहां वो खुलकर बात कर सकें। इसका मकसद हुकूमती मशीनरी को आसानी से चलने देना है। तो अब तक की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आम हालात में गवर्नर के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे ख़ास हालात भी हैं जहां गवर्नर का किरदार अलामती से ज़्यादा फ़ाल हो जाता है? खुद खत्म हो रही हो, यानी जब वजीर आला गवर्नर को सूबाई असम्बली तहलील करने का मशवरा देता है। ये वो लम्हा है जहां गवर्नर का किरदार अचानक बहुत अहम और फाल हो जाता है। अच्छा, तो जब हुकूमत ही तहलील हो जाए तब क्या होता है? क्या उस वक्त भी गवर्नर किसी के मशवरे पर अमल करता है? नहीं, क्योंकि जिस वजीर आला ने मशवरा देना था, उसकी हुकूमत तो असम्बली तहलील होते ही ख़त्म हो जाती है। इसी आईनी खला को पुर करने के लिए आइन गवर्नर को 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है, जो वो अपनी सवाबदीद पर अदा करता है। पहली, असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी और शायद सबसे अहम जिम्मेदारी एक गैर जानिबदार निगरान काबीना यानी केयर टेकर कैबिनेट का तकर्रुर करना है। ये एक गैर सियासी, गैर जानिबदार टीम होती है, जिसका वाहिद काम इंतखाबात होने तक सूबे के रोज़मर्रा के मामलात चलाना होता है। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोई भी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इंतखाबी अमल पर असरअंदाज ना हो सके। ये जमहूरियत के तसलसल और शफाफ इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन ये फैसले गवर्नर अकेले कैसे करता है? निगरान वजीर आला और काबीना के लिए नाम कहाँ से आते हैं? क्या इसमें तासुब का खतरा नहीं होता?
آئینی طور پر تو یہ گورنر کی ذمہ داری ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ وہ تحلیل ہونے والی اسمبلی کے قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف سے مشاورت کرتا ہے۔ اچھا۔ اگر وہ دونوں کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں تو گورنر اسے مقرر کر دیتا ہے، لیکن اگر ان میں اتفاق نہ ہو تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کا مقصد یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پر تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو۔ یہ گورنر کے عہدے کا شاید سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، جہاں اسے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ واہ، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو وہ ربر سٹیمپ ہے اور دوسری طرف جمہوریت کے تسلسل کا ضامن۔ یہ تو کردار میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ بالکل، یہی اس عہدے کی خوبصورتی اور پیچیدگی ہے۔ عام حالات میں وہ آئینی سربراہ ہے جو پس منظر میں رہتا ہے، لیکن آئینی بحران یا اقتدار کی منتقلی کے وقت وہ اچانک سب سے اہم کردار بن جاتا ہے۔ اس کا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اقتدار کی منتقلی پرامن اور آئینی طریقے سے ہو۔ چلے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے سامعین کے لیے چند اہم نکات نکالنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ گورنر ایک آئینی سربراہ ہے، انتظامی سربراہ نہیں۔ وہ حکومت نہیں چلاتا، بلکہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت آئین کے مطابق چلے۔ دوسرا نقطہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اس عہدے میں ایک بنیادی تضاد ہے۔ اس کی تقرری وفاقی حکومت کرتی ہے، جس سے وہ مرکز کا نمائندہ لگتا ہے، لیکن وہ صوبائی حکومت کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے، جو اسے صوبے سے جوڑتا ہے۔ وہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، اور یہ پل اکثر سیاسی طوفانوں کی زد میں رہتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور تیسرا اہم نقطہ اس کا سپیڈ بریکر والا اختیار ہے۔ اگرچہ وہ حکومت کے فیصلوں کو مستقل طور پر روک نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس مشورے کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیجنے کا ایک محدود مگر اہم اختیار ہے، جو جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، جب منتخب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو گورنر جمہوریت کی گاڑی کو پٹری پر رکھنے والا ڈرائیور بن جاتا ہے۔ انتخابات کی تاریخ مقرر کرنا اور ایک غیر جانبدار نگران سیٹ اپ کا قیام اس کی سب سے بڑی اور نازک ذمہ داری ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گا جس پر غور کرنا دلچسپ ہوگا۔ آئین نے گورنر کا عہدہ ایک غیر جانبدار ریفری کے طور پر بنایا تھا، جس کا کام کھیل کو قوانین کے مطابق چلانا ہے۔ لیکن ہماری سیاسی تاریخ میں اکثر اس ریفری پر کسی ایک ٹیم کے لیے کھیلنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ آئین کے ڈیزائن میں ہے یا ان سیاسی کھلاڑیوں میں جو آئین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا گورنر کا کردار واقعی غیر جانبدار رہ سکتا ہے جب اس کی تقرری اور برطرفی مکمل طور پر سیاسی ہو؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.